آج پیر کا دن ہے تو پیر کے دن ہمارا مذاکرہ ہے اسلامی آداب کا۔ آج ہم پڑھیں گے مدرسہ اور اسکول کے آداب۔ مدرسہ یا اسکول کے قوانین کا ادب اور احترام اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مدرسہ یا اسکول کے تمام ملازمین کا ادب کرے، ان کو سلام کرے، ان کو حقیر نہ سمجھے۔ مدرسہ یا اسکول کی تمام چیزوں کا احترام کرے، ڈیسک ہے، ٹیبل ہے، کرسی ہے، بلیک بورڈ، کھڑکی، دروازے وغیرہ، اسی طرح تمام چیزوں کا ادب کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ ان کو خراب نہیں کرنا چاہیے، ڈیسک اور تپائی وغیرہ پر بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح مدرسہ اسکول کا جو ہے دوسرا ادب یہ ہے کہ مدرسہ یا اسکول کو صاف رکھنا چاہیے۔ ادھر ادھر کچرا پھیلانا اچھی بات نہیں ہے۔ کچرا کوڑے دان میں ڈالنا چاہیے، یہ ڈسٹ بن پڑے ہیں اس میں ڈالنی چاہیے۔ اسی طرح اپنی درسگاہ یا کلاس کو بھی صاف ستھرا رکھے۔ درسگاہ یا کلاس کی دیواروں پر پینسل سے لکھائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سیاہی کو دیواروں پر نہ چھڑکے۔ اسی طرح مذاق میں بھی کسی دوسرے ساتھی پر سیاہی نہ چھڑکے، اس سے دوسرے ساتھی کو تکلیف ہوگی، اس کے کپڑے خراب ہوں گے۔ اسی طرح آپ کی سیاہی بھی ضائع ہوگی، جو بہت بری بات ہے۔ سمجھ آ رہی ان باتوں کی؟ اسی طرح کتابوں کی بھی ادب کرے۔ جن چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے ان میں سے ایک اہم ذریعہ یہ کتاب ہے۔ اس لیے کتاب کا جتنا ادب اور احترام ہوگا اتنا ہی زیادہ علم حاصل ہوگا۔ کتاب کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ کتاب کو گندا رکھنا بہت بری بات ہے، اور کتاب پر اگر نام لکھنا ہو تو ایک طرف کونے میں لکھنا چاہیے، اس سے زیادہ لکھنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور اسی طرح کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا یہ ادب کے خلاف ہے، لہٰذا ان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ اسی طرح کتاب کے متعلق دوسری ادب یہ ہے کہ کتاب کو دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، اس کو سینے سے لگانا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور کتاب کو زمین، فرش، دری، قالین وغیرہ پر نہیں رکھنا چاہیے، یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے۔ کتاب کو اونچی چیز مثلا ڈیسک ہے، تپائی ہے یا تکیہ وغیرہ ہے، ان پر رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح کتاب میں کوئی فالتو چیز رکھنا مثلا مور کا پر، پھول وغیرہ رکھنا یہ بہت بری بات ہے۔ کتاب دوسری چیزیں رکھنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اسی طرح نشانی کے طور پر کتاب کے جو ورق ہیں، صفحے ہیں، ان کو موڑ کر رکھنا یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ تو نشانی کے لیے کوئی دھاگا وغیرہ استعمال کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ اسی طرح تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کتاب پڑھنے کے لیے لی جائے تو پڑھ کر فوراً واپس کرنی چاہیے۔ کتاب کی پوری حفاظت کرنی چاہیے، اس کو خراب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ آپ کے پاس امانت ہے، اور کتاب دینے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اس کو ہدیہ اور دعا دینی چاہیے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ کے ساتھی ہیں، مدرسے میں آپ کے ساتھی ہوں گے اور اسکول میں آپ کے ساتھی ہوں گے، تو ان کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ تو مدرسہ یا اسکول میں جو آپ کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو ساتھی کہتے ہیں۔ اچھا ساتھی مل جانا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ ساتھی آپ کی تعلیمی سفر کے مسافر ساتھی ہے، اور استاذ آپ کے رہنما رہبر ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ جس طرح دنیا کا سفر ہم ساتھیوں کے ساتھ پیار اور محبت سے کرتے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ پیار اور محبت کے بغیر اچھا نہیں گزرتا، اسی طرح آپ کا یہ علمی سفر بھی ساتھیوں کے پیار اور محبت کے بغیر اچھا نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ وقت گزاریں۔ سمجھ آ رہی؟ اسی طرح ہر ساتھی کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، ہر ساتھی کا، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی ساتھی کلاس یا درسگاہ میں آئے تو اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے، اور ساتھی کی طرف پیر یعنی پاؤں یہ پھیلا کر بیٹھنا یہ ادب کے خلاف ہے اور بری بات ہے۔ اگر کوئی ساتھی کسی وجہ سے سبق میں نہ آ سکا
تو اس کو وہ سبق بتانا اور اس کام میں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ ساتھی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح اگر خود استعمال کے لیے لی ہے تو پھر وہ چیز کسی دوسرے کو نہیں دینا چاہیے، آپ خود استعمال کر لو اور پھر جو ہے واپس کر دو۔ اسی طرح ساتھی کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے کہ آپ وہ ساتھی جو ہے اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ ساتھی کی جو جگہ مقرر ہے اسکول میں، مدرسے میں، بس اس کے لیے وہ جگہ چھوڑ دو۔ ساتھی کو پریشان کرنے کے لیے اس طرح مت کیا کرو۔ اور اسی طرح ساتھی کو پریشان کرنے کے لیے اس سے چیز چھپانا، یہ بہت بری عادت ہے۔ اس سے اس کو تکلیف ہوگی، اور کسی کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے، حرام۔ اور اسی طرح ایک اور بات کا خیال کرنا چاہیے، ساتھیوں کی شکایت بھی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے اپنے ساتھیوں کی جو ہے وہ شکایت لے کر استاذ کے پاس جانا، یہ بری بات ہے، اس طرح نہ کیا کرو۔ تو خود سمجھاؤ ساتھی کو، کوشش کرے، اگر نہ سمجھے تو پھر استاذ کو بتایا کرو۔ اسی طرح کسی ساتھی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس مذاق اڑانے والے سے اچھا ہو، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو عزیز طلباء، یہ 3 باتیں آپ کو بتا دی گئی، 3 باتیں ہیں۔ یہ کیا تھا؟ مدرسہ اور اسکول کے آداب، اور دوسری کیا تھی؟ کتابوں کے جو ہے آداب۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور اسی طرح تیسرے نمبر پر کیا تھا؟ ساتھی، جو آپ کے اسکول مدرسے کے ساتھی ہیں، ان کا ادب اور احترام۔ تو یہ اسلامی آداب ہے، ان آداب کو ہم سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو ہم معاشرے میں، لوگوں میں ایک اچھے انسان ہوں گے، لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ان باتوں کو نہیں اپنائیں گے تو پھر جو ہے لوگ ہمیں بری نگاہ سے دیکھیں گے اور بد اخلاق شمار ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب جو ہے یہ دعا کریں گے کہ یا اللہ ہم سب کو ان پیاری پیاری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ باتیں خود بھی سیکھو، اوروں کو بھی